بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اردو سٹوری اسٹوڈیو میں خوش آمدید۔ میں بڑے مزے سے بیڈ پر لیٹ کر اپنے موبائل پر گانے سن رہی تھی۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا، تبھی میری پڑوسن بھاگتی ہوئی آئی اور مجھے کہنے لگی، رضیہ تو یہاں لیٹ کر بڑے مزے سے گانے سن رہی ہے اور میں باہر گلی میں تیری بیٹی بے ہوش پڑی ہے۔ کسی کمبخت نے تیری معصوم بیٹی کے ظلم کر کے اسے گلی میں پھینک گیا ہے۔ رضیہ، تیری بیٹی پر قیامت بیت گئی ہے اور تجھے کوئی فکر نہیں ہے؟ تو کیسی ماں ہے؟ پڑوسن کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے موبائل ایک طرف پھینکا اور بھاگتی ہوئی گلی میں نکل گئی۔ گلی کی نکڑ پر بہت سے لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا۔ سب میری بیٹی کے گرد جمع تھے۔ میری بیٹی لٹی پھٹی حالت میں زمین پر پڑی تھی۔ وہ روئی جا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں بہت سے احساسات ایک نظر آئے تھے۔ میں بولی، نور، کس نے تیرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے؟ وہ میرا سوال سن کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی اور میرے سینے سے لگ گئی تھی۔ میں اس سے سوال کرتی ہی جا رہی تھی مگر وہ بالکل چپ تھی۔ میں نے اس سے جھنجھوڑ ڈالا تھا مگر وہ پھر بھی مجھے کوئی جواب نہ دے سکی تھی۔ تبھی میری پڑوسن مجھ سے کہنے لگی کہ اپنی بیٹی کو گھر لے جاؤ، یہ سوال جواب بعد میں کر لینا۔ شکر کرو بیٹی کی جان بچ گئی ہے۔ میں بیٹی کو ساتھ لے کر گھر کی طرف چل پڑی۔ میرے اندر سے بد دعا نکل رہی تھی۔ میں یہی کہتی جا رہی تھی کہ اے اللہ، جس نے میری بیٹی کے ساتھ ظلم کیا ہے اس کو تو رسوا کر دے، اس کو تو دونوں جہانوں میں ذلیل و خوار کر دے۔ میں اپنی بیٹی کو گھر لے آئی تھی اور تب تک میرا شوہر بھی گھر پہنچ گیا تھا۔ اس تک بھی یہ بات پہنچ چکی تھی۔ وہ ہکا بکا سا تھا، کہنے لگا، میری تو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی بھی نہیں تھی، پھر میری بھولی بھالی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم کیسے ہو گیا؟ میں بولی، نوید، لوگ یہ سب دشمنی میں نہیں کرتے، بس اپنے مفاد کی خاطر کرتے ہیں۔ میری بیٹی چارپائی پر بیٹھی کانپ رہی تھی۔ پھر اچانک سے دروازہ کھلا اور میری ساس گھر کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ وہ آج دوسرے گاؤں میں اپنی بیٹی سے ملنے گئی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر چلانے لگی، کم بخت عورت، تو آج اپنی بیٹی کو اسکول سے لینے کیوں نہیں گئی تھی، جبکہ میں نے تجھے کہا تھا کہ بیٹی کو اسکول سے خود لایا کر۔ میری ساس کی بات پر میرا شوہر بھی مجھے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ میں نے جلدی سے جھوٹ بول دیا کہ میرے پیٹ میں شدید درد تھا، پہلے تو میں بیٹی کو روز خود لے کر آتی ہوں۔ میری ساس نے مجھے بہت برا بھلا کہا تھا، بس روتی رہی تھی۔ ہم گاؤں کے لوگ یہ کہاں جانتے تھے کہ جب ایسا واقعہ ہو جائے تو سب سے پہلے لڑکی کو ہسپتال لے جایا جاتا ہے، اس کی رپورٹ بنائی جاتی ہے، پھر تانے میں پرچہ درج کروایا جاتا ہے۔ ہم تو سادہ لوگ تھے، رو پیٹ کر خود ہی چپ کر جاتے تھے۔ خیر، میں نے اپنے شوہر سے کہا تھا کہ تم صبح یہ واقعہ پنچایت کے سامنے لے کر جانا۔ اس نے حامی بھر لی تھی۔ میں اپنی بیٹی کو اپنے کمرے میں لے گئی تھی، اس سے سوال پوچھتی رہی تھی مگر وہ کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی، بس وہ ایک ہی جملہ دہراتی جا رہی تھی، امی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں نے اپنی بیٹی کو دلاسا دیا مگر اس کا خوف کسی صورت کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ صبح ہوئی تو میرا شوہر بولا کہ نور کو تیار کر دو، میں نے ملک صاحب سے بات کر لی ہے۔ میں نے ایک بڑی سیاہ چادر نور کو اڑا دی تھی۔ میں خود کو بھی چادر اوڑھ کر اپنے شوہر کے ساتھ چل پڑی تھی۔ میری ساس بھی میرے ساتھ ساتھ تھی۔ پنچایت لگائی گئی تھی۔ ملک صاحب نے میری بیٹی کو اپنے پاس بلایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر بولا کہ بیٹی، کل کیا ہوا تھا؟ وہ کہنے لگی، میں اسکول سے گھر آ رہی تھی، جب میں کھیتوں کے پاس سے گزری تو کسی نے میرے منہ پر ہاتھ رکھا اور مجھے کھیتوں کے اندر لے گیا۔ اس کے بعد اس آدمی نے، یہ کہتے ہوئے میری بیٹی رو پڑی تھی۔ ملک صاحب کہنے لگے، بیٹی تم مجھے بتاؤ وہ آدمی کون تھا، میں اسے ماروں گا۔ میری بیٹی نام لینے سے قاصر تھی، کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم۔ 3 دن تک ملک صاحب اپنی حویلی میں نور اور گاؤں کے مردوں کو بلاتا رہتا تھا تاکہ وہ اپنے مجرم کو پہچان سکے مگر وہ ناکام رہی تھی۔ تھک ہار کر ملک صاحب نے یہ کیس ختم کر دیا تھا کیونکہ اب گاؤں میں کوئی آدمی نہیں بچا تھا جس کو نور کے سامنے کھڑا نہ کیا گیا ہو۔ میں بے انتہا مایوس ہو گئی تھی۔ انہی دنوں مجھے علم ہوا کہ میری بیٹی کا حاملہ ہو چکی ہے۔ یہ خبر جب مجھے معلوم ہوئی تو میں سکتہ میں آ گئی تھی۔ میں نے یہ بات اپنی ساس سے چھپا لی تھی۔ میری ساس مجھ سے بہت زیادہ نفرت کرتی تھی۔ مجھے یہی ڈر تھا کہ جب اسے یہ معلوم ہوگا تو وہ کیا کرے گی، مگر وہی ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ دائی واپس جاتے ہوئے میری ساس کو بتا گئی تھی کہ تیری پوتی حاملہ ہے۔ یہ خبر سن کر میری ساس نے مجھے مارنا شروع کر دیا تھا کہ تو بیٹی کو اسکول سے لینے کیوں نہیں گئی تھی، سارا قصور تیرا ہے۔ میرے شوہر کے سامنے بھی اس نے خوب ہنگامہ مچایا تھا اور پھر میرے شوہر سے کہنے لگی، تم ابھی کے ابھی اس کو طلاق دے کر گھر سے نکال دو، یہ کم بخت عورت گھر میں رہنے کے لائق ہی نہیں ہے۔
میرے شوہر نے اپنی اماں کے آگے ہاتھ جوڑ دیے تھے اور بولا، امی خدا کے واسطے میری جان چھوڑ دیں، میں اس وقت کتنی اذیت میں ہوں اس کے متعلق کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ پھر ایک دن اسکول سے میری بیٹی استاد صاحب آئے اور کہنے لگے، میں نوید سے ملنے آیا ہوں۔ جب سے میری بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا تھا تب سے میرا شوہر سارا دن گھر میں ہی پڑا رہتا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ نور کے استاد صاحب تم سے ملنے آئے ہیں۔ وہ باہر گیا اور استاد صاحب کے سامنے مؤدب سا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ نور کے استاد کہنے لگے، نوید، نور میری بیٹی ہے، جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہوا مجھے بہت دکھ ہے۔ اب نور کی کیسی حالت ہے؟ نوید نے جب یہ الفاظ سنے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ وہ کہنے لگا، میری بچی بے گناہ ہے، وہ تو بہت معصوم ہے، بس آپ دعا کریں کہ وہ شخص میرے سامنے بے نقاب ہو جائے جس نے یہ سب کیا ہے۔ میں اس حرام زادے کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتاروں گا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ نوید کی بات سن کر استاد صاحب بہت گھبرا گئے تھے، اور کچھ دیر بعد وہ کہنے لگے، نوید، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا ہے، ہم ماضی میں ہوئے واقعے کو اپنی زندگی سے نکال نہیں سکتے، مگر میرے بیٹے، میں تم سے یہی کہنے آیا ہوں کہ ان باتوں کو پیچھے چھوڑ کر اب آگے کا سوچو۔ میرا شوہر بولا کہ کیا سوچوں؟ یہی کہ میں نانا بننے والا ہوں، اور اس بچے کا نام مجھے کیا رکھنا چاہیے؟ میرے شوہر نے روتے ہوئے استاد صاحب کی طرف دیکھا تھا۔ اپنے شوہر کے منہ سے یہ سب باتیں سن کر میں شرمندگی کے دلدل میں دھستی جا رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ تبھی استاد صاحب بولے، نوید، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ آپ کی بیٹی حاملہ ہو چکی ہے۔ میں تو آج یہاں سوالی بن کر آیا تھا۔ نور بیٹی 16 سال کی ہونے والی ہے، اور میں چاہتا تھا کہ اسے اپنے بیٹے وقاص کی دلہن بنا کر اپنے گھر لے جاؤں۔ میں اس کو عزت دینا چاہتا ہوں۔ اب جب آپ نے مجھے یہ بات بتا دی تو میری یہی درخواست ہے کہ اس بات کو جس قدر ممکن ہو سکے خفیہ رکھا جائے۔ میرے بیٹے کو اس بات کی بھنک بھی نہ لگنی چاہیے۔ جب ایک بار شادی ہو جائے گی تب بات کی بعد میں دیکھی جائے گی۔ میں بولی کہ استاد صاحب، میں آپ کی نیکی اس جذبے کی قدر کرتی ہوں، مگر میری بیٹی 8ویں جماعت میں ہے، جبکہ آپ کا بیٹا شہر سے ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کرنے گیا ہے۔ وہ میری بیٹی کو کیسے قبول کرے گا؟ استاد صاحب کہنے لگے، بیٹی، مجھے خالی ہاتھ واپس مت بھیجنا، میں نور کا رشتہ لینے آیا ہوں، مجھے رشتہ دے دو۔ تب میری ساس نور بیٹی کو کمرے سے باہر لے آئی تھی اور استاد صاحب کے سامنے رکھ کر کے بولی، آج سے یہ آپ کی ہوئی، بے شک آپ ابھی اس کا نکاح پڑھو کر اسے اپنے ساتھ لے جائیں۔ نور کی نظر جیسے ہی استاد صاحب پر پڑی وہ بے تحاشا گھبرا گئی تھی۔ وہ میرے سینے سے لگ کر رونے لگی تھی اور بولی، امی، مجھے بچا لو۔ استاد صاحب نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ بھی بہت پریشان ہو گئے تھے، اس لیے جلدی سے اٹھ کر گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ نور کا یہ رویہ میرے لیے حیران کن تھا، جبکہ میری ساس نوید سے بولی، بیٹا، میں تو کہتی ہوں کہ استاد صاحب کو ہاں کہہ دو، مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے کیا سوچا ہے؟ نوید بولا، امی، میں نے فیصلہ کرنا ہے، میں تو یہی سوچ کر حیران ہو رہا ہوں کہ کہاں استاد صاحب کا بیٹا اور کہاں میری بیٹی، یہ جوڑ نہیں بنتا۔ پھر استاد صاحب کو ایسی کیا سوجھی کہ وہ نور کا رشتہ لینے ہی آ گئے؟ میری ساس بولی، بیٹا، یہ خدا ترسی ہے، استاد صاحب بہت ہی نیک انسان ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ان کا بیٹا بھی بہت نیک ہے، تبھی تو وہ ہماری نور کو بہو بنا کر لے کر جانا چاہتے ہیں۔ میری مانو تو وہاں کہہ دو۔ نوید نے میری طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا تو میں بولی، نوید، مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہو رہا ہے۔ میری ساس مجھے غصے سے دیکھ کر بولی، جب تیری بیٹی پر اتنی بڑی قیامت بیت رہی تھی تب تمہیں عجیب سا محسوس نہیں ہوا تھا کیا؟ میں نے نور کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے کمرے میں ساتھ لے گئی تھی۔ میں بولی، نور بیٹی، مجھے بتاؤ، تم اپنے استاد کی جانب دیکھ کر ڈر کیوں رہی تھی؟ وہ رونے لگی اور بولی، امی، مجھے بچا لو، میری بچی ابھی بھی صدمے میں تھی، اس لیے میں ہی چپ کر گئی تھی، مگر نور کے اس رویے نے مجھے سوچنے پر مجبور ضرور کر دیا تھا۔ ایک دن کے بعد سے استاد صاحب ہمارے گھر نہیں آئے تھے، وہ باہر ہی نوید کے ساتھ ملتے رہتے تھے اور اس رشتے کے لیے مجبور کرتے رہتے تھے۔ ایک دن میرے شوہر گھر آیا تو مجھ سے بولا، رضیہ، تم نور کو جلدی سے تیار کر دو، اس کی بارات آ رہی ہے۔ میں نے حیرانگی سے نوید کی جانب دیکھا۔ نوید بولا، استاد صاحب کے بیٹے وقاص کی بارات ہماری نور بیٹی کے لیے آ رہی ہے۔ میں حیرت سے بولی، نوید، تم نے مجھ سے مشورہ کرنا بھی گوارا نہیں کیا؟ تب وہ کہنے لگا، میں نے امی سے پوچھ لیا تھا، انہیں اس رشتے سے کوئی اعتراض نہیں تھا، اس لیے میں نے سارے معاملات طے کر دیے ہیں۔ میں بولی، نوید، میں نور کی ماں ہوں، میرا اس پر کوئی حق نہیں ہے کیا؟ نوید نے نفرت انگیز نگاہوں سے مجھے دیکھا تھا۔
وہ بولا، تم نور کی ماں کہلانے کی حقدار نہیں ہو۔ بچپن سے لے کر اب تک میری ماں نے اسے پالا تھا۔ ایک دن تمہارے آسرے پر چھوڑ کر گئی تھی تو تم نے اس کا خیال نہیں رکھ سکی تھی، اس لیے نور کی زندگی کا ہر فیصلہ میں اور میری ماں ہی کریں گے۔ میں چپ کر گئی تھی۔ شام کو بارات آ چکی تھی۔ نور کا دلہا کسی شہزادے سے کم نہیں تھا۔ میں خوش تھی، مگر جب نور کی نظر استاد صاحب پر پڑی تھی تو وہ تڑپ کر رہ گئی تھی۔ وہ بہت گھبرا گئی تھی۔ میں ماں تھی، مجھے نور کی حالت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ میں نے نور کا ہاتھ نوید کے ہاتھ میں پکڑا کر اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گئی تھی۔ میں بولی، نوید، تم نے نہیں دیکھا کیا نور بیٹی استاد صاحب کی جانب دیکھ کر ڈر جاتی ہے؟ تم یہ سب نظر انداز کیسے کر سکتے ہو؟ نوید کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ وہ بولا، جیسے میں آج تک اور بھی بہت سی چیزوں کو نظر انداز کرتا آیا ہوں، یہ بھی کر دوں گا۔ نور کی شادی یہیں پر ہو گئی۔ میں بے بس ہو چکی تھی اور میں نے چپ سادھ لی۔ یوں میری نور روتی اور ڈرتی ہوئی وقار سے بیا کر اس کے گھر چلی گئی تھی۔ میں بہت ٹوٹی ہوئی تھی۔ میرے لیے نور کا غم ہی کافی تھا۔ نوید کی نفرت میرے لیے ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ نوید گھر سے باہر جا چکا تھا۔ میں نے الماری سے اپنا موبائل نکالا اور اپنے آشنا کو فون ملا لیا تھا۔ پچھلے کئی برسوں سے میری اور جاوید کی موبائل فون دوستی تھی۔ کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا۔ میں اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی تھی، مگر میری ساس یہ سب جانتی تھی، اس لیے وہ مجھ سے بہت نفرت کرتی تھی۔ اس نے نوید کو میرے بارے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا تھا۔ اس نے بار بار اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ تیری بیوی کے لچھن اچھے نہیں ہیں، وہ بد کردار ہے، مگر نوید یہ بات سن کر غصے سے لال پیلا ہو جاتا تھا۔ اس نے اپنی امی سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ اگر آپ نے میری بیوی کو بدنام کرنے کی کوشش کی تو میں اپنی بیوی کو لے کر چلا جاؤں گا، آپ میری شکل دیکھنے کو بھی ترس جائیں گی۔ نوید کو مجھ پر پورا بھروسہ تھا، اس لیے اس نے کبھی اپنی والدہ کی باتوں پر توجہ نہیں دی تھی۔ میری ساس اس دھمکی سے خوف زدہ ہو گئی تھی، کیونکہ وہ کسی میں گھر کی صورت بھی صفائی اپنے کر کے بڑے اکلوتے مزے سے بیٹے کو گانے سن کھونا ہی رہی نہیں تھی اور چاہتی جاوید کا انتظار کر اس رہی لیے تھی۔ اس نے وقتی میں طور پر جاوید یہ کے بات چکر میں چھوڑ اپنی دی بیٹی تھی، نور کو بھول بھی گئی مگر تھی وہ اور پھر سوچا بھی کہ وہ وقتاً اسکول سے خود ہی فوقتاً آ میرے جائے گی، شوہر کو میرے جبکہ میری خلاف ساس کا کرنے حکم کی تھا کہ میں کوشش اپنی بیٹی کو کرتی اسکول رہتی سے تھی۔ خود لے کر آؤں۔ یہ تو شکر تھا میں کہ جاوید آج کا تک میں انتظار پکڑی نہیں کرتی رہ گئی گئی تھی۔ تھی، مگر وہ نہیں جس آیا دن تھا۔ میری آج بیٹی مجھے اس جاوید رات کی کے پھر سے سانحہ یاد پیچ آ آیا رہی تھی۔ تھا، میں نے اس اپنا دن بھی موبائل میری اٹھایا اور اسے بات کال جاوید ملا کے دی تھی۔ ساتھ ہی ہو میں اس رہی سے تھی۔ بات کرنے لگ گئی تھی، ہم دونوں تبھی کی میرا شوہر دوستی تو کمرے میں آ کئی گیا۔ سال مجھے خبر ہی پرانی نہیں تھی، ہوئی تھی۔ مگر ہم اس نے میرے کبھی ایک ہاتھ سے دوسرے سے موبائل باہر کھینچ کر نہیں اپنے ملے تھے۔ کان سے لگا لیا تھا اب جاوید ہر وقت اور پھر ملنے کی میری ضد ساری کیا دنیا کرتا تھا۔ تہس نہس میری ہو گئی عقل تھی۔ پر بھی نوید تالے کو پڑ سب گئے تھے۔ پتہ چل گیا تھا۔ مجھے اس ہر نے مجھے طرف طلاق جاوید دے ہی کر نظر گھر سے آتا تھا۔ نکال دیا تھا۔ اس دن جس دن اتفاق میری سے نور کی میری شادی ساس ہوئی تھی، دوسرے اسی گاؤں دن چلی گئی رات تھی کو اور شوہر تو مجھے روزانہ کی طرح طلاق کام ہو پر گئی چلا تھی۔ گیا تھا۔ میں بے اس آسرا لیے کہاں میں نے جاتی، جاوید سے زندگی مجھ کہہ پر دیا تنگ تھا ہو گئی تھی۔ کہ وہ اس سے جاوید گھر سے پر میرا آ کر رابطہ ملنے۔ نہیں ہو رہا تھا۔ یہ کچھ مہینے میری زندگی کے سب سے خوفناک مہینے تھے۔ مجھے اپنی بیٹی نور کی کچھ خبر نہیں تھی۔ ایک دن دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں استاد صاحب کے گھر چلی گئی تھی۔ مجھے علم ہوا تھا کہ نور بچے کو جنم دے چکی ہے۔ میں نے جیسے ہی بچے کو دیکھا تو میری چیخیں نکل گئی، جبکہ نور اور اس کا شوہر حیران ہو کر مجھے دیکھتے رہ گئے تھے۔ مجھے ماضی کے وہ دن یاد آ گئے تھے جب میں اپنے حسن کے باعث پورے گاؤں میں مشہور تھی۔ میں ایک کمہار کی بیٹی تھی۔ ان دنوں میری جوانی کے چرچے عروج پر تھی، جبکہ ایک روز نوید ہمارے گھر سے کچھ برتن خریدنے آیا تھا۔ ہم دونوں کے نین آپس میں ملے تو دلوں کی سودا بازی ہو گئی تھی۔ ہم ایک دوسرے کو چاہنے لگے تھے۔ نوید نے کہا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، مگر چونکہ وہ ایک اچھے اور کھاتے پیتے گھرانے کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے اس کے والدین اس رشتے پر رضامند نہیں ہو رہے تھے۔ نوید نے 2 سال اپنے والدین کو منانے کی کوشش کی تھی، مگر جب وہ رضامند نہیں ہوئے تو اس نے مجھ سے کہا کہ چلو ہم گھر سے بھاگ کر چلتے ہیں۔ مجھے یہ منظور نہیں تھا، مگر کیا کرتی، میں بھی اس کی محبت میں بالکل دیوانی ہو گئی تھی، اور پھر میں نے نوید کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی تھی۔ جب ہمارے والدین کو علم ہوا تو انہوں نے خوب واویلا کیا تھا، مگر تب کیا ہو سکتا تھا۔ اور پھر ایک دن نوید کی ماں نے مجھے قبول کر لیا تھا۔ نوید مجھے اپنے گھر لے گیا اور کہنے لگا کہ رضیہ، تمہاری زندگی کا اصل امتحان اب سے شروع ہو رہا ہے، کیونکہ میری والدہ بہت ہی سخت عورت ہے۔ ہم نے ان کی مرضی کے بغیر شادی کی ہے اور وہ اس بات کا بدلہ تم سے ضرور لیں گی۔ میری ساس نے شادی کے اول روز سے ہی مجھ پر تنگ زندگی کرنا شروع کر دی تھی۔ انہوں نے میرے جاتے ہی گھر کی ساری ملازماؤں کو ہٹا دیا تھا۔ میری ساس مجھے ہر وقت کام میں لگائے رکھتی تھی۔ رات کے وقت میری ساس جان بوجھ کر اپنی طبیعت خراب کر لیتی اور نوید کو کہتی کہ میری ٹانگیں دباؤ۔ نوید آدھی رات تک ٹانگیں دباتے رہتے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے امید دی تھی
میری ساس کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے مجھ سے اتنی مشقت کرائی کہ میرا حمل ضائع ہو گیا تھا۔ میں ٹوٹ کر رہ گئی تھی۔ سال بعد میں پھر سے حاملہ ہو گئی۔ نہ مجھے پتہ چلا اور نہ ہی میری ساس کو۔ اس طرح میرا حمل بچ گیا۔ جب پیٹ باہر کو آیا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ میری ساس میرا کچھ بھی بگاڑ نہ سکی تھی۔ پھر نور بیٹی اللہ نے ہمارے گھر رحمت بن کر آئی تھی۔ وہ بہت ہی صحت مند بچی تھی۔ میں بہت خوش ہوئی تھی، مگر میری ساس نے مجھ سے یہ خوشی بھی چھین لی تھی۔ اس نے پیدائش کے دوسرے دن ہی نور کو میری گود سے چھین لیا، یہ کہہ کر کہ رضیہ کو بچے پالنے کا سلیقہ نہیں ہے۔ نوید بہت خوش تھا کہ چلو میری امی نور سے تو بہت پیار کرتی ہیں۔ نوید کو امید تھی کہ اب میری ساس مجھے بھی قبول کر لیں گی۔ میری ساس نے میرا دودھ بھی چھڑوا دیا تھا اور ایک ہفتے کے بعد نور کو گائے کا دودھ دینے لگی تھی تاکہ میں دودھ کے بہانے بھی اپنی بیٹی کو چھو نہ سکوں۔ میرا جی چاہتا تھا کہ میں اپنی بیٹی کو گود میں بھر کر پیار کروں۔ میں اس کو سارا دن چھپ چھپ کر دیکھتی رہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتی تھی کہ میری بیٹی مجھ سے ملا دے۔ میں نے نوید سے بھی کہا تھا تو وہ ہنس دیا کرتا تھا اور کہتا تھا یہ اولاد تم امی کو دے دو، ہمیں اللہ اور دے دے گا۔ وہ مرد تھا، ایسی باتیں کر سکتا تھا۔ خیر، ایک رات میری بیٹی کے رونے کی آوازیں آتی رہتی تھی۔ میں ساری رات ساس کے کمرے کے باہر کھڑی رہتی تھی۔ صبح نور کو دیکھا تو اس کی حالت کافی بہتر تھی، مگر میری حالت خراب ہو چکی تھی۔ تبھی میرے شوہر نے اپنی ماں سے کہا کہ نور کو رضیہ سے دور نہ کریں ورنہ وہ مر جائے گی۔ اس دن سے اس وقت کہ نور میرے پاس ہوتی تھی، مگر میری ساس کو پھر بھی چین نہیں ہوتا تھا۔ وہ کوئی نہ کوئی پنگا ضرور کرتی تھی۔ اسی طرح کئی سال گزر گئے۔ نور اسکول میں داخل ہو گئی تھی۔ نوید اسے اسکول چھوڑ کر کام پر چلے جاتے تھے اور واپسی پر میں نور کو لے آتی تھی۔ ساس کی لڑائیوں کی وجہ سے نوید بھی مجھ سے دور ہو گیا تھا۔ زندگی بہت ہی تنگ ہو گئی تھی۔ ایک بار ملک صاحب کا بیٹا ہمارے گھر آیا تھا، کہنے لگا تمہارے شوہر کے پاس تھا، مگر میں نے میری مدد تو نہیں کی تھی، مگر اس کے بات کر کے میں نے جھٹ سے سارا قصہ جاوید کو بتا دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ موبائل نمبر مجھے دے دیا تھا اور پھر بولا اب مجھے اپنا نمبر دیا تھا اور یوں ہم دونوں کی ملک صاحب کا بیٹا ہے، میں نے گھر کے حالات سے تنگ آ کر جب بھی ساس مجھے مار کھاتی تو اسے فون کر کے ضرور بتاتی تھی۔ میں سکون ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا اور پھر اس کی وجہ سے مجھے طلاق ہو گئی تھی۔ اس روز میں نے نور کی گود میں بچی کو دیکھا تو حیران رہ گئی تھی، کیونکہ اس کی شکل ہو بہو ملک صاحب کے بیٹے کی جیسی تھی۔ اسے دیکھ کر میری چیخ نکل گئی تھی، کیونکہ نور کے مجرم کا سراغ مل گیا تھا۔ میں نور کا ہاتھ پکڑ کر اسے ملک صاحب کی حویلی میں لے گئی تھی اور وہاں نور نے اپنے مجرم کو پہچان لیا تھا۔ جاوید نے بھی اقرار جرم کر لیا تھا۔ کہنے لگا میں نے تیری بیٹی نور کو دیکھ کر تجھ سے دوستی لگائی تھی، یعنی میری بیٹی پر جو مصیبت آئی تھی وہ اس کی بدکردار ماں کی وجہ سے آئی تھی۔ مجھے خود سے بے انتہا نفرت ہو گئی تھی۔ جب ملک صاحب کی حقیقت کا پتہ چلا کہ نور کا مجرم ان کا بیٹا ہے تو انہوں نے اسی وقت پولیس بلوا کر بیٹے کو جیل کروا دی تھی اور نور سے معافی مانگ کر یہ فیصلہ سنایا کہ اس بچی کا تاحیات خرچہ ہم اٹھائیں گے۔ سب اس فیصلے پر رضامند تھے کیونکہ ملک صاحب نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا تھا۔ استاد صاحب نے اس لیے نور کو اپنی بہو بنانے کا فیصلہ کیا تھا کہ نور ان کی اسٹوڈنٹ تھی اور وہ نور کو اپنی بیٹی کی نظر سے دیکھتے تھے۔ خیر، اب سارا معاملہ سلجھ گیا تھا۔ میری بیٹی کا شوہر اسے لے کر شہر چلا گیا تھا کیونکہ اسے وہاں پر ایک بہت بڑے اسپتال میں ڈاکٹر کی جاب مل گئی تھی۔ نور کا مجرم جیل جا چکا تھا، اب اس کے دل کو بھی سکون مل گیا تھا۔ جبکہ میری ساس کو فالج کا اٹیک ہو گیا، وہ بستر پر پڑی اپنی موت کی دعا کرتی رہتی تھی اور نوید بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ مجھے میرے گھر والوں نے رکھنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے میں نے اپنی باقی کی زندگی ایک دارالامان میں بسر کر رہی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کی کہانی آپ کو سنا دی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے کر میرے ساتھ ٹھیک کیا ہے یا غلط کیا ہے؟ کیا میں اس کی سزا کی حقدار تھی یا نہیں؟